أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد. میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کتاب الدعا، دعا کے مسائل، جس میں ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں کہ وہ کلمات جن کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال رب اغفر لی، جس کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. ان کلمات کے بعد پھر یہ کہے اے میرے رب مجھے بخش دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر کہے یا پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول کی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی ہمت کر سکو تو کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت فرما دیتا ہے. اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے بعد، دوسری لڑائی کے وقت جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. ابو داؤد. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں، پہلے اذان کے بعد اور دوسری بارش نازل ہوتے وقت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ شعیب کے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، ہم اسی کے لیے سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا وہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، روزے دار کی اور مسافر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے۔ نمبر 2، حاجی کی دعا یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے۔ نمبر 3، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے۔ نمبر 4، مریض کی دعا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے۔ نمبر 5، بھائی کی دعا بھائی کے لیے غائبانہ طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا بھائی کے لیے ہے۔ اب ہم پڑھیں گے وہ لوگ جن کے دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس پاک رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب،
اے میرے رب حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام مال سے ہے، حرام مال سے ہی پرورش کیا گیا، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت دور کرنے کی دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا نصف شب قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بارگاہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ انس کو کثرت سے مال و اولاد دے اور جو کچھ دے اس میں برکت عطا فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے دعا میں جائز امور، یعنی کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کا نام لے کر دعا کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے دعا میں کافروں کے لیے ہلاکت اور بربادی مانگنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں کے خلاف بددعا فرمائی، یا اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 برس کا قحط بھیج کر میری مدد فرما، اور یہ بھی فرمایا، یا اللہ ابو جہل کو ہلاک کر دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کرنا جائز ہے۔ اس سے متعلق حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو اپنے قبیلے کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ قبیلہ دوست کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا ہے، بس ان کے لیے بددعا فرمائیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا فرمائیں گے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ قبیلہ دوست کے کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کے یعنی اسماء الحسنی اور صفات کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس سے متعلق حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے۔ عبداللہ بن اسلمی کے باپ کہتے ہیں، یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے، اور جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج یا مصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے، اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں۔
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ دعا میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور وہ بند ہو گئے۔ چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل سوچو جو تم نے محض رضائے الہی کے لیے کیا ہو، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید یہ مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور وہ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دھوتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز جنگل میں دور نکل گیا اور شام کو دیر سے لوٹا۔ والدین اس وقت سو چکے تھے۔ میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سراہنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا پسند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا، حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس رو پیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم کم از کم آسمان دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور اس میں سے انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی دوسرا آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک کہ اسے 100 دینار نہ دے دوں۔ چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور 100 دینار جمع کر لیے۔ میں انہیں لے کر اس کے پاس کیا۔ جب میں اس سے صحبت کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔ بس میں واپس چلا آیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ بس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پہ لگایا تھا اور طے کیا تھا کہ تمہیں ایک فرق تقریباً 8 کلو گرام چاول دوں گا۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ مزدوری کم سمجھ کر لیے بغیر چلا گیا۔ میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشتکاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لیں اور ایک چرواہا رکھ لیا۔ مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر۔ میں نے کہا، ان گایوں اور چرواہے کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا مال ہے۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہا لے جا۔ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے باقی پتھر بھی ہٹا دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے، ان سے بارش کی دعا کرواتے اور ساتھ کہتے، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اپنے نبی کی دعا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا ہم پر بارش برسا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروانے کے بعد بارش ہو جاتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے کہ دعا میں مکروہ اور ممنوع امور کون سے ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔